بھارت کی پاکستان مخالف جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی اور ایک بار پھر بھارت کا اصل چہرہ ہر جگہ بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان کو برباد کرنے کے خواب دیکھنے والا بھارت اپنے مقاصد کے لیے داعش کو استعمال کر رہے ہیں۔ افغان امن عمل میں پاکستان کی کوششیں، جدوجہد اور کامیابیاں بھارت سے ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارت کو یہ معلوم ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ بس یہ بات مودی سرکار کو راس نہیں آئی اور نفرت سے جو دوچار مودی سرکار ہے اس نے افغان امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی ہے، اس کی نفرت اتنی بڑھ چکی ہے۔ آج ڈیفنس اسٹڈیز کے ایک استاد اویناش شپلوال نے بھارت اور داعش کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھارت نے کس طرح داعش کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور داعش کے ساتھ مل کر دوحہ میں بھی امن تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اور کابل میں سکھوں کے گردوارے پر حملہ کرایا جس کا ماسٹر مائنڈ ہندوستانی شہری نکلا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس اینالسٹ کسی تعارف کے محتاج جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، وارم ویلکم۔ جنرل صاحب، ہندوستان دہشت گرد گروپس کو ہمسایہ ممالک خاص طور پہ پاکستان کے خلاف اور خطے میں عدم استحکام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب دنیا کے سامنے ہندوستان کا اصل چہرہ بھی آ گیا ہے، پاکستان کو اس کا جواب دینے کے لیے آخر کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو جو بھارت نے جھوٹ بولے ہیں وہ میرا خیال ہے ابھی تک دنیا میں پوری طرح اس کا احساس نہیں پیدا ہوا، اور وہ مجھے کل خیال آیا جبکہ یہاں پہ امریکہ میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپنا ڈیفنس سیکرٹری ڈیفنس جو نامینیٹ کیے ہیں، اس نے جب تقریر کی تو اس میں اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہے وہ، اور اینڈ پہ کہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کو پاکستان کو ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمسایہ ملکوں میں کوئی کارروائی نہ کریں۔ اب آپ سوچئے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، امریکہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ افغانستان میں، اس کے ناک کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے، الزام پاکستان کو دے رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کی وجہ سے بھارت کی زبان بولتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے بھی بھارت کا جھوٹ کھولنے کے لیے وہ محنت نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس میں کے مختلف ملکوں میں ہمارے ڈیلیگیشنز جائیں، جا کے بتائیں کہ جناب بھارت کیا جھوٹ بولتا رہے، کیا نقصان پاکستان کا کرواتا رہے، اور پھر ان کے جو فالس فلیگ آپریشن وغیرہ کیے یہ تو ایک تو آپ نے پبلک اوپینین انٹرنیشنلی بلڈ کرنا ہے جس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو جو ڈس انفو لیب والوں نے جو مٹیریل اکٹھا کیا 15 سال کا، اس میں سے ریسرچ کر کے نکالنا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن کو ڈوزر دینا چاہیے کہ جی یونائٹڈ نیشن کی فیصلہ سازی کو کہاں یہ انفلوئنس کرتے رہے اور ان کو بیوقوف بناتے رہے، کہاں انہوں نے بیوقوف بنایا ان کو، یورپین یونین والوں کو۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ وہ ملک پھر اپنے طور پہ اٹھیں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک داعش کا تعلق ہے افغانستان میں، داعش خطرہ ہے، بھارت اس کو پال رہا ہے، لیکن داعش خطرہ ہے تمام ہمسایہ ممالک کے لیے۔ ایران بھی اس کو سمجھتا ہے اور رشیا بھی سمجھتا ہے، چائنا، پاکستان۔ سو ہمیں ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی کی طرف جانا چاہیے۔ ہماری انٹیلیجنس ایکسچینج وغیرہ ان لوگوں سے ہے، ان ممالک سے، لیکن ہمیں ایک مشترکہ پالیسی کی طرف جانا چاہیے جہاں ایک حکمت عملی ایسی آئے کہ رشیا، چائنا وغیرہ یہ بھارت کو پریشرائز کریں، یا اگر پریشرائز نہیں تو کم از کم ایک مشترکہ آپریشن کا سلسلہ کیا جائے تاکہ یہاں پہ داعش کا خاتمہ۔ اب یہ چیز یہ ہے کہ یہ اگر پاکستان اکیلا کرنا چاہے تو یہ مشکل ہوگا، کیونکہ داعش جو ہے وہ کئی جگہوں پہ، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے نا کہ طالبان تو صرف اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے افغانستان میں، لیکن داعش جو ہے وہ تو انٹرنیشنل فنومنا ہے، وہ سیریا میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، ادھر بھی افغانستان میں بھی ہے، اور وہ آسان چیپٹر پورا اپنا بھارت تک لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں میرا خیال ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی تمام ہمسایہ ملک مل کے بنائیں اور پھر اس کو ہینڈل کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، پاکستان کو ناکام ریاست بنانے جو افغان امن عمل اس کو تباہ کرنے کا جو مشن ہے، بھارت کی خطے میں جو گریٹ ڈبل گیم ہے بے نقاب بھی ہو گئی ہے، کیا اب بھی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کا نوٹس نہیں لیں گی؟ یعنی ان کو نظر نہیں آ رہا، کس وجہ سے نوٹس نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں، اس میں جو میں سمجھتا ہوں وہ لگتا یوں ہے کہ امریکہ جو یہاں پہ امن کی کہانیاں سنا رہا ہے اور یہاں سے نکل رہا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ مکمل طور پہ امن، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وقتی طور پہ وہ اپنی جان چھڑا لیں، لیکن افغانستان میں امن کا پروسیس جو ہے وہ نہ ہو۔ امن وہ جو مانگتے تھے وہ اپنی ٹرمز پہ کہ جناب طالبان بالکل ختم ہو جائیں پھر امن ہم مان لیں گے، لیکن وہ ہوا نہیں۔
اب وہ جو طالبان موجود ہیں اور ان کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر جو مقصد ان کا تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ خطے کو پھر سٹیبلائز کر کے رکھیں گے. لہذا یہ اب اس وقت امن نہیں چاہ رہے، اور تبھی بھارت کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. پاکستان نے بہت دفعہ کہا کہ بھارت ایک سپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے. اشرف غنی سپوائلر ہے، عبداللہ سپوائلر ہے، امر صالح سپوائلر ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود امریکہ نے اپنا کوئی اثر رسوخ استعمال نہیں کیا، نہ بھارت پہ اور نہ ہی افغانیوں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اندرخانی ان سے کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے اس کام میں کہ یہ کرتے رہیں. اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ بن رہا ہے سی پیک. اب سی پیک اگر ہر طرف یہاں سٹیبلٹی آ جائے تو سی پیک کو تو کوئی تھریٹ نہ رہی، سی پیک چلتا رہے گا. جبکہ سی پیک جو ہے وہ آج امریکہ کو بھی تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ چائنا کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ یہ بھی آگے بڑھے. لہذا لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ افغانستان میں کوئی بھی اس وقت، یعنی پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے علاوہ باقی کوئی بھی مخلص نہیں ہے کہ یہاں پہ سٹیبلٹی آئے یا امن آئے. چنانچہ وہ لگے ہوئے ہیں اس کام پہ. تو یہ ہمیں دشواری ہوگی جو ہم یہاں پہ کچھ عرصہ یہ جنگ لڑنی پڑے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.